بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ٹیچر اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے اور خوشباش ہوں گے۔ عورت کا نام سن کر بہت خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے، جس میں ایک ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، جو کہ تمام رشتے خوبصورت اور سچائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کے علاوہ باقی کوئی بھی رشتہ کسی عورت کے ساتھ نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک عورت اور ایک مرد کی دوستی تک کا کوئی کنسیپٹ سمجھ ہی نہیں آتا، دین اسلام میں تو بالکل بھی نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ہی بات کا شور ہے، میرا جسم میری مرضی۔ ماروی سرمد جو کہ اس تمام ایجنڈے کو لے کر تمام عورتوں کے منہ پر کالک پہنچ رہی ہے، اس عورت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ ماروی سرمد ہمیشہ سے بدلحاظ، بدتمیز اور اسلام کی سب سے بڑی دشمن ثابت ہوئی ہے۔ اس کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، جس نے کبھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا دین اسلام کا مذاق اڑانے اور مسلم عورتوں کو فحاشی کی طرف اکسانے کا۔ آج پھر ماروی سرمد جیسی گھٹیا عورت، جو کہ عورت کہلانے کے بھی قابل نہیں، اپنے گھٹیا پن پر اتری ہوئی ہے، اور کچھ مٹھی بھر گھٹیا سوچ کی عورتیں اور لڑکیاں اس کا ساتھ دے رہی ہیں، جبکہ یہ مٹھی بھر عورتیں یہ نہیں جانتی۔ آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، عورت کو صرف لونڈی اور اپنی عیاشی کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو زندگی اور ان کے حقوق بخشے۔ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو اعلیٰ درجہ ملا، یہاں تک کہ وراثت میں حصہ بھی دیا گیا، جو کہ پہلے کبھی کسی دور یا کسی مذہب میں نہیں دیا گیا تھا۔ جس مذہب میں ماں کو روزانہ دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملے، بہن پر خرچ کرنے سے صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، بیٹی کی پرورش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے، اور بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رب راضی ہو جائے، تو اس قوم میں ہر روز وومن ڈے ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص دن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سوچ سے بالاتر ہے کہ یہ خود کو مسلمان کہنے والی چند عورتیں ایک ہندو عورت کو اپنا آئیڈیل کیوں بنا رہی ہیں۔ میرا جسم میری مرضی ایجنڈے میں عورتوں کے لیے صرف اور صرف تباہی اور بربادی ہی چھپی ہے۔ کیا ان عورتوں نے بکریوں والی کہانی نہیں سنی، جس میں بھیڑیے بکریوں کے حقوق کے لیے جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ بکریوں کو آزادی دو، ان کو قید کیا ہوا ہے، ان کو مرضی کی زندگی گزارنے دو۔ ایک بکری نے سنا تو اس نے باقی بکریوں کو بتایا کہ ہمارے حق اور آزادی کے لیے جلوس نکالے جا رہے ہیں، چلو ہمیں بھی چلنا چاہیے جلوس کا حصہ بننے کے لیے۔ یہ بات سن کر ایک بزرگ بوڑھی بکری جوان بکریوں کو سمجھاتی ہے کہ بھیڑیے تمہارے دوست نہیں، دشمن ہیں، یہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ جوان بکری سن کر کہتی ہے کہ یہ تمہارا پرانا دور نہیں، یہ جدید دور ہے، یہاں آزادی ہمارا حق ہے۔ بزرگ بکری نے کہا، یہ بھیڑیے تم سب تک رسائی کے لیے، اپنی بھوک کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی یہاں تم سب محفوظ ہو، اگر یہاں سے گئی تو سب برباد ہو جائے گا۔ اگر تم سب ایسا کرو گی تو وہ آسانی تک تم تک پہنچ جائیں گے۔ جوان بکری کو غصہ آیا، وہ چلائی کہ تم تو پاگل ہو گئی ہو، رہو تم یہاں، ہم سب باہر جائیں گے، باہر کی ہریالی، موج مستی ہمارا نصیب ہوگا۔ اتنا کہا اور سب کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ باہر نکلنا تھا کہ تمام بھیڑیے ان سب بکریوں پر ٹوٹ پڑے اور ان سب کو چیڑ پھاڑ ڈالا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے حدود سے باہر نکلنے کا۔ ماروی سرمد بھی یہ مشن چلا کر بھیڑیے نما مردوں کے لیے عورتوں کو چارہ بنا رہی ہے۔ عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی ہے، اور چھپایا ہمیشہ قیمتی چیز کو جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک بہت قیمتی اور پاک کتاب ہے، اس کو ہمیشہ غلاف میں لپیٹ کر ادب سے رکھتے ہیں، اسی طرح عورت کو پردہ اور خود کو چھپا کر رکھنا قابل ادب سمجھا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے،
کہ حفاظت، تحفظ اور عزت کو بھول کر کچھ بے وقوف عورتیں پھر اندھے کنویں میں گرنے کو تیار ہیں۔ وہ مہذب دین کے تحفظ کو روند کر یورپ کے ماحول کو اپنانا چاہتی ہیں، جہاں دادا، باپ، بھائی، بیٹا، ماموں، چچا جیسے رشتوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ میری تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے دوست اور دشمن کو پہچانیں۔ ماروی سرمد صرف اور صرف دشمن ہے، دوست نہیں۔ اپنی آواز بلند کریں اور اس کو بتا دیں کہ اس گھٹیا عورت کے ناپاک ارادے کبھی پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا جسم، ہماری جان صرف اور صرف اللہ کی امانت ہے۔ اس جسم پر مرضی بھی صرف اللہ کی ہی چلے گی۔ ماروی سرمد جیسی غلیظ عورت کو اللہ نے سانسیں عطا کی ہوئی ہیں تو وہ بھی شکر ادا کرے، ورنہ تو اتنی بکواس کرنے والی وہ عورت ایک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی، تو وہ کس منہ سے یہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی؟ پہلے سانس تو وہ اپنی مرضی سے لے کر دکھائے، پھر اس کے جسم پر کس کی مرضی چلتی ہے وہ بعد کی بات ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔